برکت پائیں اور تیرے نام کو چھڑال دیں. میں سب کے لیے نیکی اور بھلا چاہتا ہوں یسوع کے نام سے آمین. آمین آمین. بہت شکریہ بھائی صابر. خداوند آپ کو آپ کے گھرانے کو بہت برکت بخشے اور اپنے خداوند کے چنیدہ خادم کو خداوند کی منصوبوں کو ڈاکٹر جان جوزف صاحب کو دعوت دوں گی کہ وہ اپنا مائک میوٹ کرے اور آج کی روحانی غذا جو خداوند سے وہ سب کے لیے ملی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنے اپنے حصے کی اس روحانی غذا کو بٹور سکیں اور اسے اپنی زندگی میں حاصل کر کے اس کا شکر ادا کر سکیں. جی ڈاکٹر پلیز. آمین آمین. خداوند آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں کہ بہت سے نبیوں نے، بہت سے رسولوں نے اور بہت سے تیرے نام لینے والے تیرے فرزندوں نے جو کردار ادا کیا اور جو کچھ تجھے دیا، شاید ہم ویسا تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی تیری حضوری میں خداوند باقاعدگی سے، سنجیدگی سے حاضر ہیں. ہم سب پر اپنا کلام نازل کر تاکہ ہم لائق طور سے آپ کی عبادت کر سکیں. یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین. بھائیو، کلام آج پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب دیکھیں گے، جو کہ ہماری زندگیوں کے لیے میرا خیال یہ آخری ایک ٹیسٹ ہے جو کہ مجھے خداوند نے بتایا اور سمجھایا، وہی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کیا ہمارے کلام مقدس میں ایسا لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے ہمسایہ جو کہ خدا کو نہیں جانتا اس کے کسی بچے کو لے یا کسی آدمی کو لے، اسے مار اور اس کی قربانی کر اور میں تجھے برکت دوں گا؟ یہ دوسروں مذاہب کے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے. کیا ہمارے بھی مذہبی کتاب ہمیں یہی کہتی ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی کنفیوژن ہے. جب حقیقی کلام کو مولڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے تو کنفیوژن تو پیدا ہوتی ہے. It's a very confusing culture. It is the same confusing culture as it was when before Abraham. Before Abraham, all culture was confused. That's why God gave him a wisdom to Abraham. Take yourself out and I will raise you more than stars. So it's very important, my brother and sister, یہ بہت ضروری ہے کہ اس کنفیوزنگ کلچر کو ہم صحیح سچائی کے کلچر جو خداوند نے ہمیں دیا اور ہم نے پیش کیا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ان لوگوں کے لیے جو کنفیوز ہیں. میں خاص کر مسلمانوں کے لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ 22واں باب مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ آج تک وہ کردار ادا کرتے ہیں جو کہ ابراہیم کے وقت میں کیا گیا، اور ابراہیم کو کس نظریے سے کہا گیا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر، وہ دیکھنا ہے آج کہ وہ نظریہ کیا ہے. رائٹ؟ اس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں کہ یسوع کی قربانی، جو کہ کل ہم نے عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اس کی 11ویں آیت میں دیکھا تھا، اسی کو ساتھ اس کے ملاتے ہیں کہ اس وقت بھی ایگزیکٹلی ابراہیم کو کس مقصد کے لیے کہا گیا تھا، اور یسوع جو قربان ہوا کس مقصد کے لیے ہوا، یہ ایک ہی بات ہے. Just give you example like flesh father. ہم
اس کی مثال لیتے ہیں جو دنیاوی باپ ہے. دنیاوی باپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ دنیاوی باپ کی اتھارٹی یہ ہے کہ جب بھی اپنے بچے کو خوش دیکھنا چاہتا ہے باپ، تو اس کے سامنے عجیب عجیب کھلونے لا کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کھلونا لا کے رکھتا ہے جو کہ سیلوں والا ہوتا ہے، اور جب وہ سیل ختم ہو جاتے ہیں تو بچہ باپ کے پاس وہ کھلونا لے کر آتا ہے، کہتا ہے ابو جی یہ تو نہیں چلتا، کیا کریں اب اس کا؟ تو باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹے، میں اس کو ابھی سیٹ کر دیتا ہوں، ڈونٹ وری ایٹ آل. وہ اس میں الیکٹرانک ڈیوائس لگا کے اس کو پاور دیتا ہے اور وہ الیکٹرک سے چلنے شروع ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ ڈیڈ ہوتا ہے اس کو چارج کر کے کافی سیلوں سے زیادہ دیر تک وہ چلتا رہتا ہے. اگر کنٹینیو اس کو الیکٹرک کے ساتھ لگایا رہے تو وہ خراب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی ہمارے روحانی باپ کی یہی بات ہے. خدا باپ نے ایک کھلونا دیا ابراہیم کو. اس کھلونے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں جب کہ اس خامد سے یا اس حاکم سے یا اس ماسٹر سے ناراض تھی، اس سے اتفاق نہیں کرتی تھی، تو وہ چلی گئی، خدا کے کہنے پر واپس آئی. اور جب واپس آئی تو ابراہیم کا دوسرا بیٹا ہوا. جب اس نے ضیافت کی تو اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ٹھٹھے باز کرنے لگا اور مذاق اڑانے لگا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ کھلونا خراب ہو گیا. اب اسی کھلونے کی طرح کہ خدا نے جب اسے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے. اس نے ایک اور کھلونا دیا اور اس وعدے کو پورا کیا اس کھلونے میں، جو ہم آج بھی پڑھتے اور دیکھتے ہیں. آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے. اب آتے ہیں اس کنفیوز کلچر کو دور کرنے کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں کہا. اس لیے کہا کہ جو ہم پڑھتے ہیں، آج ہم پڑھنے لگے ہیں، وہ سب سے اہم وجہ ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی میرے لیے پڑھ دے 22واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھ دے پلیز، اور 18ویں. میرا خیال آپ نے جی 22واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیتیں مقدسہ ہم دیکھیں گے. میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پاچک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی. خدا کا پاک کلام سے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے. آمین. Amen. Is it that clear? That verse is said that you obey me and I will bring all blessings to your son, and that the link through your son and through you will be carry on till end of the world. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک باپ جب اس نے کھلونا لیا اور اس کو ٹھیک کیا، ٹھیک کیا مطلب برکت، ٹھیک کیا اور اس کو بیٹے کو دیا کھیل، یہ ساری مرتبہ خراب نہیں ہونے لگا. ایگزیکٹلی خدا نے اسحاق کو مانگا، اسماعیل کو کیوں نہیں مانگا؟ اسماعیل کو اس لیے نہیں مانگا کیونکہ اس کی ماں کا لنک جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہے، لیکن وہ
ابراہیم اور اس کی مسز سے راضی نہیں ہے. So it is very very important for the both couple that everyone, each of one should be very much agree with each other. A wife should agree with the husband and husband should agree with wife. So therefore all blessings through you, it convert to your children. اس طرح کنورژن جو ہے بلیسنگ خدا کی آپ کے بچوں میں جاتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہاجرہ کی طرح، میں فیمیل کے لیے کہوں گا کہ ہاجرہ کی طرح برتاؤ نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہاجرہ کی طرح برتاؤ کرے گا تو جس کے آپ پیار کرتے ہو اسے برکت نہیں ملے گی. اور اسی طرح خامند اگر وہ ضد کرتا ہے، باپ نے، اسماعیل کے باپ نے اسماعیل کے لیے ضد کی کہ اسے برکت دے اور اسے میرے پاس ہی رہنے دے. خدا نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے لیکن میں جب ایک چیز تجھے مانگوں گا، اگر وہ چیز تو مجھے دے دے گا تو then I will convert my blessing into him because you are giving me, you let me hold your child, and when I'm holding it, my conversion, my blessing conversion will continue stay with him. تو کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اسحاق جو ہے وہ ساری عمر تک اپنے باپ کے ساتھ رہا. یعقوب جو ہے وہ ساری عمر تک اپنے باپ اسحاق کے ساتھ رہا. تو اٹس اے لانگ سٹوری، اگر میں اسے بڑھاتا چلوں تو بہت لمبا بڑھ جائے گا. لیکن اس بات کو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی بات اس نے مانی تھی. ہم لوگ جانتے ہیں، ہم تو صرف تصدیق کے لیے پڑھ رہے ہیں. I'm talking about those Muslims who never considered about it. کبھی تو اسماعیل کی قربانی ہو جاتی ہے اور کبھی اسحاق کی قربانی ہو جاتی ہے، اور کبھی اس قربانی کے لیے جیسے میں نے پہلے دنیاوی لفظ کہا تھا کہ ابراہیم کو کہا کہ اپنے ہمسائے کو قربان کر دے کیونکہ یہ نہیں مانتا اور میں تجھے برکت دوں گا. It's the same thing, same act they are doing it now. Isn't that right? So ایسا نہیں ہے ہماری کتاب میں. اس کی وجہ بڑے آرام سے بیان کی گئی ہے، وہ ہے ابراہیم کا ٹیسٹ. اب جب ابراہیم کا ٹیسٹ آتا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو بدی سے کبھی نہیں آزماتا اور نہ آزمایا جاتا ہے. تو ابھی آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو لکھا ہوا آدم کا ٹیسٹ، تو آپ نے کیوں کہا کہ نہیں آزمایا جاتا؟ لفظ ہے بدی، لفظ ہے بدی. اس کا ٹیسٹ فرق ہے. اور جو خدا بلیسنگ کے طور پر آپ سے چیز مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اپنی کنورژن جو ہے بلیسنگ کی اس میں کنورٹ کرے. سمپل از دیٹ، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو دیکھتے ہیں اس آزمانے کی بات کو کہ پہلی اور دوسری اور تیسری آیت میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا کہ اے ابراہیم. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو بہت پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں پر ایک پہاڑ جو میں تجھے بتاؤں گا سو اپنی قربانی کے طور پر چڑھا. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. اب کیا ہوا؟ جو کہا ہے کہ تو مجھے دے گا، اب اس کو پتا نہیں ہے ابراہیم کو کہ ہوگا کیا، لیکن خدا کو پتا ہے کہ جب یہ مجھے اپنی چیز دے گا تو میں اسے برکت دوں گا، اور قربانی جو میرا اپنا جو وعدہ ہے کہ خون بہائے جو ہے وہ قربانی قبول نہیں ہے، وہ بھی میں پورا کروں گا. 'Isn't that right?' 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 '
ایک اور مثال ساتھ دیتا رہوں. جب ابراہیم جاتا تھا، آگے آئے گا، تو کتورا اس کی وائف تھی. تو جب اس نے کہا کہ نہیں اس کے سرکم ہونے چاہیے، خدا نے اس کو روکا اور اسے کہا کہ تو آگے نہیں جا سکتا. تو ابراہیم نے کہا کہ بھی دیکھے اس کے سر، وہ کتورا نے اس کے سرکم کر کے تو اس کے اوپر وہ پھینکی، خون پھینکا کہ تو تیرا خدا جو وہ خونی خدا ہے، وہ کیوں ہوا؟ دیٹ از آلسو اے بیوٹیفل ریزن، سیم لائک دس ریزن. اس ریزن کو بتاؤں گا تو یہ ریزن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. وہ یوں ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے جتنے بچے ہیں کون سی عمر کے، 3 سال سے کم بچے، وہ سارے مار دیے گئے اور موسیٰ بچا لیا گیا. کیوں موسیٰ بچا لیا گیا؟ کیونکہ اس کے ختنے ہوئے تھے. یہ فرق تھا خدا کے لوگوں میں، یہ نشانی تھی، یہ عہد تھا خدا کے لوگوں میں کہ خدا کے لوگ کون سے کہلائیں گے، اور جو ابلیس کے، ابلیس نہ کہیے، جو میرے خلاف ہیں یہ کہیے، جو میری بات نہیں مانتے وہ کون کہلائیں گے. اس لیے پہچان کے طور پر ان پہ برے کا خون بھی لگایا گیا، اور وہ خون کی وجہ سے جو کتورا نے سرکم کر کے اس پہ پھینکے تھے، صرف اس نشانی کی وجہ سے کہ وہ بچے بچ گئے تھے. تو بھائی اور بہنوں، یہ اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ بھیتوں کو سمجھے. اور یہاں پر جو مین بتایا گیا ہے کہ پہلی بات اس نے خدا کی بات مانی جبکہ وہ نہیں جانتا تھا، خدا جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا. اب اس نے کیا لیا؟ لکڑیاں لیں، ٹھیک ہے، اور سوختنی قربانی لی، اور وہ اس پہاڑ کی طرف چل پڑا. اب لکڑیاں کیا سمبل ہے؟ لکڑیاں وہ فیول ہے جس سے آگ لگتی ہے. اگر آگ ویسے ہی رکھی جائے تو آگ کو کیا مثال دیں گے آپ؟ دو چیزوں کے فرکشن سے وہ فیول آگے رکھیں تو وہ جلتی رہتی ہے، اور وہ فیول کیا تھا؟ وہ لکڑیاں تھی. جیسے پیٹرول لے لیں، گاڑی کی مثال لے لیں، گاڑی میں آپ پیٹرول ڈال دیں، ٹھیک ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈال دیں اور اس کو بغیر سوئچ لگائے آپ اس کو چلائیں، نہیں چلے گی، دھکے سے چل جائے گی، نہیں چلے گی. جب تک اس میں پاور نہیں دیں گے، جب تک اس کو آپ سوئچ آن کریں گے بیٹری کے ذریعے، وہ فرکشن پیدا ہوگی، اس میں سے شعلہ نکلے گا اور وہ فیول جو ہے وہ جلتا رہے گا. ایگزیکٹلی لکڑیاں فیول. ہمارے پاس فیول کیا ہے؟ ہمارے پاس فیول کلام ہے، خداوند کا بیج ہے. اور ہمارے پاس آگ کیا ہے؟ پاک روح ہے. اور ہمارے پاس قربانی کیا ہے؟ قربانی ہم ہیں. بڑے اچھا لکھا ہے کہ بڑے مبارک ہیں جو یسوع دے کارے چرندے، اور وہ بھی جو ہے کہ تیرا مذبح میرے لیے ایک پناہ ہے. مذبح جو ہوتا ہے وہ قربان گاہ ہوتی ہے، اور وہ داؤد کہہ رہا ہے کہ وہ میرے لیے پناہ کی جگہ، میرے چھپنے کی جگہ ہے. تو یہاں پہ لکڑیاں لی، فیول لیا، ٹھیک ہے، اور قربانی جو ہے اس کا بیٹے کو لیا اور وہ چلا گیا. اور آگے چوتھی آیت میں لکھا ہے، تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. God give you time always. God gave him a time. خدا نے اس کو 3 دن دیے کہ 3 دن میں شاید یہ چینج ہو جائے گا. ہو سکتا ہے صبح اس کی آنکھ کھلے تو کہ نہیں بھائی میں تو اپنے بیٹے کو نہیں، آگے میرا ایک بیٹا چلا گیا اور خدا کہتا ہے دوسرے بیٹے کو کر دے. تو جو وعدہ اس نے کیا ہے کون سا؟ کہ میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندروں کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا. وہ کیسے ہوگی؟ وہ پاور کیسے آئے گی؟ وہ اسی لیے آئے گی کہ صبر کو ایمان کے ساتھ خدا کا کام کرنے دو. تو اس نے 3 دن تک چلتا رہا
اس کا جو ہے وہ ایم جو ہے خدا پہ نگاہ جو ہے وہ نہیں ہٹی. اپنے بیٹے سے نگاہ اٹھا لی اور خدا پہ نگاہ کی. اور جب وہ وہاں گیا اور گدھے کا لکھا ہوا ہے، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں کو کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرے رہو، میں یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. اب وہ دو جو نوکر تھے وہ کون تھے؟ وہ دو گواہ تھے. وہ دو گواہ تھے کہ اس نے دریغ نہیں کیا اپنے بیٹے کو اور لے گیا اس کو قربان کرنے کے لیے. اب بات اصل یہ بھی ہے، میرے لیے کوئی 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت پڑھ دے پلیز. 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت. ہاں جی، ہم تو اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں نا، اس سے نہیں، ادھر ادھر نہیں ہلنا ہم نے. جو 22واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں ہے، ادھر سے وہ کھلا چھوڑ کے گیا لڑکا. تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا اے باپ. اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. تو وہ دونوں آگے چلتے گئے. کے پاکلام کے پڑھے اور سنے جائے پر خدا نام سب کو برکت دے. آمین آمین آمین. آگے لکھا ہے 9ویں آیت میں، وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا. اب یہ ساری جو ایک قصہ ہے وہ بیان طلب ہے. وہ بیان طلب اس لیے ہے کہ ابھی تک جو ابراہیم کا فوکس ہے، نظر ہے، وہ خدا پر ہے. وہ خدا پر ہے اور اسے باندھا. اب یسوع جب آئے تو ان کا فوکس جو ہے وہ کس پہ تھا؟ باپ پہ تھا. اس نے حالانکہ چاہتا، جس طرح کے کاہن کو کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن کے تمن آ سکتے ہیں اور مجھے مطلب روک سکتے ہیں، تمہیں روک سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں، جیسا خدا کی مرضی ہے. فوکس کس پہ؟ خدا پہ. اور اس کو باندھا. اور اسی طرح یسوع کو بھی ایگزیکٹلی آپ جانتے ہیں کہ کیلوں پر گاڑا گیا، پکڑا گیا اور کیلوں پر گاڑا گیا اور اس لکڑی پر رکھا. اس قربانی کو بھی اس لکڑی پر رکھا اور پھر فوراً آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب خدا کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا اور کہا اے ابراہیم، اے ابراہیم. اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا ان سے ڈرتا ہے. That's what God wants from us too. Give us your prettiest thing in your life to Lord Jesus. Give him a better, best thing in your life, no matter whatever it is. I'm telling you the truth. When we came here in 1992, first thing what we did, we kneeled on and we gave our children to Lord Jesus. I said we cannot take any care, any kind of care of these children. Same thing, Abraham, he did it, and he gave it to his son, and he converted his blessing. Now I know that you know my purpose. اب خدا نے کہا میں جان گیا ہوں کہ تو میرے پرپس کو سمجھ گیا ہے کہ میں کیوں تیرا بیٹا مانگ رہا تھا. میں تیرا بیٹا قتل کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا.
سچی بات تو یہ ہے، میں تیرا بیٹا قتل کرنے کے لیے، اگر میں قتل بھی کروں گا تو میں اپنے بیٹے کو قتل کروں گا، فکر نہ کر اس کی بات، تیرا بیٹا تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ جان دے سکے، اور وہ ابھی بھی پوچھتا ہے کہ قربانی کہاں ہے، تو میرا بیٹا تو یہ کہے گا کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، انہیں معاف کر کے یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے پر سے ہاتھ اٹھایا اور خداوند نے اسے کہا، کیا کہا؟ میں کہاں ہوں؟ اچھا 13ویں آیت، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں پھنسے ہوئے تھے، تب ابراہیم نے جا کر مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کو بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ God provides everything. Don't say that I am going to buy a very beautiful buffalo or any beautiful cow or any beautiful lamb or goat, and then I am going to sacrifice for him. It's totally wrong. God is not providing you that. If God is providing you, keep the small one, buy the small one as a baby and raise him. Love him. Give him your heart. Give him your blood. Give him your everything that you own. And when he become 3 years or 4 years, then crucify him. I will see that how you do that. میں دیکھوں گا کہ پھر کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن خداوند کو آپ کی پسندیدہ چیز چاہیے، خداوند کو بروں کا خون نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی پسندیدہ برا وہ جسے آپ 3 سال پالتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، وہ اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنا آپ کا بیٹا ہے۔ لیکن مت بھولیے کہ خدا آپ کا بیٹا نہیں لے گا، بلکہ آپ کے بیٹے کے ذریعے آپ کی اس نسل کو کر دے گا کہ آپ ایک لیگسی بن جائیں گے۔ It's for me and you. ہم لیگسی بن جائیں گے اور ابراہیم کی اولاد کہلائیں گے۔ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتی تو تم ابراہیم جیسے کام کرتے۔ یوحنا نے کہا کہ اے ابلیس کی اولاد، تجھے کس نے جتا دیا کہ تو خدا کے غضب سے ڈرے؟ اس نے کہا خبردار ایسے نہیں کہنا، ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں۔ کہتا ہاں مجھے پتا ہے تم ابراہیم کی اولاد ہو، آئی نو دیٹ، آئی نو ویری ویل۔ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو ابراہیم جیسے کرتے کام۔ What a beautiful concept God has given to us in Ibranio, in Hebrew chapter 9, and especially for Muslim people, I'm telling you the truth. And I'm recording it, and maybe you are recording it also. I wanted to spread it in the whole world for this message. اور کیا ہوا کہ وہی کہا، اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکار کر کہا، کیا کہا؟ کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو اکلوتا ہے دریغ نہیں کیا۔ خداوند بولا اس سے پھر then God commitment and the God start talking with us with his commitment. اور پھر کیا ہوا؟ اب آپ دیکھتے ہیں آخر میں، ہاں جی میرے پاس 3 منٹ باقی ہیں، دیکھتے ہیں آخر میں 19 سے لے کر اگر کوئی 24 آیت تک پڑھ دے تو مہربانی ہوگی۔ تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیرسبا کو گئے، اور ابراہیم بیرسبا کو سبا میں رہا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملاقہ کے بھی تیرے بھائی نحور سے بیٹے ہوئے ہیں، یعنی بوز جو اس کا پلوٹا ہے، اور اس کا بھائی بوز اور قومو ایز رام کا باپ، اور قصد اور خرد اور فرداس اور الدالاف اور بیتو
सोदोमा था, तबख और जाहम और तखसीस और माका पैदा हुए। कुरान के पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। भाइयों देखें, कनेक्शन देखें, इसलिए कलाम मुकद्दस को कहा जाता है कि ये हकीकी किताब है, क्योंकि एवरी रेफरेंस इज रिटन in that holy Bible. Every reference, each person, even the time, even the place, and even the people. That's the beauty. अब बीर सबा कौन सी जगह है जहां पे कुआं खोता था इब्राहिम ने सबसे पहले, और वो बीर सबा कहां पर है? वो यमन में है। उसका नाम क्वीन शीबा कहलाता है, उस जगह का नाम, जो मारब के नाम से अब मशहूर है। ठीक है, वो वहां पहुंचा। उस वक्त ये तमाम मुल्क जो है ये किनान के अंडर था। मैंने आपको बता चुका हूं, ये अरब का इलाका और सीरिया का इलाका तमाम केनानी इलाके कहलाते थे, और मिस्र का इलाका वेस्ट साउथ की तरफ था, और ईस्ट की तरफ जो इलाका है वो फारस का इलाका था, जिसमें दारा बादशाह, जिसमें ईसू गया था, जिसमें हाम गया था। खैर नहीं हो, दो बातें इसमें बहुत जरूरी हैं। अब 23वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? और बेतुएल से रिबका पैदा हुई। रिबका कौन थी? देखा कितना बेहतरीन कनेक्शन है, कितना बेहतरीन कनेक्शन है कि इंसान दंग रह जाता है कि एक इब्राहिम को निकाला वहां से, अपने पूरे खानदान से निकाला। ठीक है, और रिबका कौन थी? वो नाहूर की बेटी थी। और नाहूर कौन था? नाहूर इब्राहिम का भाई था। और अब मक्का कौन है और मक्का किधर है? मक्का का इलाका सऊदी अरब में अभी तक मौजूद है। और मक्का जो पैदा हुआ वो इंसान था, जिस तरह केनान पैदा हुआ था और मुल्क केनान उसका नाम रखा था, और जिस तरह बेतुएल पैदा हुआ था, और बेतुएल जोन जोन से कबीले पैदा हुए हैं। मिस्र बेटा पैदा हुआ था हाम का, और मिस्र नाम रखा था। इसी तरह ये मक्का आज भी मौजूद है। ये बेटा था, और किसका बेटा था? प्रेज द लॉर्ड। उसकी हरम से, किसकी हरम से? नाहूर की लौंडी से। नाहूर की लौंडी से। अब इस्माइल कहां से पैदा हुआ? इब्राहिम की लौंडी से साइड पे हो गए। अब ये मक्का कौन पैदा हुआ? नाहूर की लौंडी से साइड पे हो गए। इब्राहिम ने उनके भाइयों के भी जो है उनको इब्राहिम के साथ जोड़ा। और कैसे जोड़ा? रिबका किसकी बीवी थी? इसहाक की। और रिबका इसहाक की बीवी थी, और उसने अपने बेटे याकूब को कहां भेजा था? उसके मामू के पास। रिबका का भाई लाबन जो था, याकूब को उसके पास भेजा था। अब देख लें कि क्यों इब्राहिम जो है वो इसराइल कहलाता है। पहले वो इसराइल नहीं था। क्यों इसराइल कहलाता है? कि उसके भाई के बेटी जो है रिबका, वो उसके बेटे के साथ ब्याई गई। ये रिश्ता जुड़ गया, ये रिश्ता जुड़ गया। और रिबका के जो भाई है लाबन, उसके साथ रिश्ता किसका जुड़ा? याकूब का। ये रिश्ता जुड़ गया। अब उसका भाई दादा या नाना दोनों ही कह लें, नाना दादे में आपस में बातचीत चलती आ रही है, और खुदा उसी इसहाक के वसीले से जो उसको दिया था
اس میں سے یعقوب تک آتا ہے اور یعقوب کو کہا کہ تو اسرائیل ہے. کیوں کہا؟ کہ اس نے خدا سے جنگ کی. یہ ہم پڑھیں گے 33ویں باب میں. خداوند بہت بہت بہترین ہے. ابد اسی لیے کہا جاتا ہے اور انتہا جو آخرت ہے اسی لیے کہا جاتا ہے. تو اس طرح یہ خاندان جو ہے قربانی کے ذریعے نہیں جڑتا کہ ہم قربانیاں کرتے رہیں تو جڑ جائے گا. نہیں، خدا کی بلیسنگ سے جڑتا ہے. اور اگر قربانی کہیں تو وہ یسوع کی قربانی سے جڑتا ہے جس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، نہ کہ کسی برے کو. تو بھائیو، شکر کرتے ہیں ہم خدا کا کہ اس 22ویں باب کو، جو کہ بہت ضروری پرانے عہد نامے کے مطابق یہ باب اور نئے عہد نامے کے مطابق پہلا کرنتھیوں 11 باب 23 آیت اور عبرانیوں کا خط، مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 9 باب اور 11 سے 17 تک، یہ بالکل کنیکٹڈ ہیں. یہ لکھا گیا ہے آلموسٹ اباؤٹ 1200 ایئرز BC بفور جیسس کرائسٹ، اور جیسس کرائسٹ کے بعد 14 سال کے بعد یہ لکھا گیا ہے پولس رسول کا خط. پریز دا لارڈ. تو آج ہم جب ان کو دہراتے ہیں تو وی اسٹل ریمین ان ہز باڈی، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو غیر مذاہب ہیں، غیر مذاہب کون؟ جو کرسچن نہیں ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں اور خداوند کے ساتھ ہماری اپنی اور ہماری دونوں کی مدد سے ان قوموں کو جیتے جو بتوں کے پجاری ہیں. خداوند ہمارے ساتھ ہو اور ہماری مدد کرے. آمین. بہت شکریہ، بہت بلیسڈ